اس چشمہ رشد و ہدایت اور ممتا حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سامعات بغور سماعت فرمائیں گی۔ اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کے معرفت عطا فرمائے، آمین۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کر دیا جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب بلغائے عرب سے چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے ہو۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ میری پیاری بہنوں، فصحائے عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ امرؤ قیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت پاک باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ آئیے میں آپ سامعات کو عظمت قرآن سناتی ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیں یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب ہے، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ یہاں پر اعلیٰ عرف شے کے لیے اعلیٰ عرف کا مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا تعلق ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمانی دنیا میں اسی رات میں لایا گیا۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل، جو سید الملائکہ ہیں، جن کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش المقیم، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر ہے۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم و عرفہ ہے جس میں عظمت و فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے مکہ و مدینہ، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جہاں پر جنگ و جدل کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا ایک تعلق باعظمت و باعزت ہے۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم، قرآن کریم کا ایک تعلق باعظمت و باعزت ہے۔ قرآن کریم کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا۔ قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے
جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی عظمت و فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان قرآن کی رحمت سے ناواقف ہے، قرآن کی عظمت سے ناواقف ہے، قرآن کی رفعت سے ناواقف ہے، قرآن کی فضیلت سے ناواقف ہے۔ جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام الناس کے سامنے سنایا تو باطل کے سر رواں کو توحید و ایمان کی دولت بخشی، نفرت و عداوت رکھنے والوں کو اخوت و محبت کا سبق سکھایا۔ پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو پڑھا اور سنا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ عمر قاتل ہی ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر لوٹے۔ قرآن کریم اخوت و شراکت ہے نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے۔ آج مسلمانوں کے لیے پریشانی و مسائل، جہالت و گمراہی، ذلت و ضلال کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بے اعتنائی برتی ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنا دستور زندگی نہیں بنایا ہے، آیات قرآنیہ کو معاشرتی عبادتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا ہے۔ اس کا حل نکل سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی اردو شاعر نے کہا، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے مردہ جذبات کو ایمان و قرآن کی ضیاء سے روشن کر سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تعلیمات سے دور رہیں تو خیر امت کہلانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ خیر امت اور اس میں تو بھی بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا اور سکھاتا ہے، مگر آج مسلمانوں کی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی اولاد کو قرآن اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی اولاد کو افرنگیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اولاد کو قرآن سے دور اور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ حالات جہالت و گمراہی، ذلت و ضلال سے پر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی و کامرانی، سماجی و اخلاقی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو اپنا رہبر بنائیں، قوانین قرآنیہ کو اپنا ہادی بنائیں۔ اب شعور میں گلفام بدلنا ہوگا، اب شعور میں گلفام بدلنا ہوگا، جس میں گردش نہ ہو وہ جام بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ